عید کے دن ایک نجی ہوٹل کے باہر کھڑی ہوں اور اب ہم اندر جائیں گے. ایک سیاسی، سماجی اور ہوٹل کے بزنس مین جنہوں نے بہت زیادہ نام ماشاءاللہ سیاست میں اور سماجی کاموں میں کیا. جی بالکل، سردار عبدالرحیم صاحب کے پاس چلتے ہیں. آئیے ان سے ملتے ہیں کہ عید کے دن وہ کیا کر رہے ہیں. آئیے. السلام علیکم. میں سرور جبین پروگرام ستارے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اس وقت ہم ایسی شخصیت کے ساتھ موجود ہیں جو سیاسی، سماجی، ہوٹلز بزنس میں کسی تعارف کے محتاج نہیں. جی ہاں، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے انفارمیشن سیکرٹری اور فنکشن لیگ کے جنرل سیکرٹری سردار عبدالرحیم کے ساتھ اس وقت ہم عید کے دن موجود ہیں. ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بے حد مصروفیت کے ساتھ اور ہمیں چینل 5 کو اور پروگرام ستارے کے لیے ٹائم نکالا. سر السلام علیکم. جی السلام علیکم. کیسے ہیں سر آپ؟ شکر ہے مالک. سر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے عید کے دن جو ہے چینل 5 پروگرام ہمارے ستارے میں آپ نے ٹائم دیا. اور آپ کا بھی بہت شکریہ، چینل 5 کا شکریہ کہ عید کے دن آپ لوگوں نے ٹائم نکال کے یہ اسٹوڈیو بنا لیا ہے یہاں پر، تو بہت شکریہ آپ کا. اور امید ہے آپ کی عید اچھی گزری ہوگی. جی بالکل. سر عید کا دن کیسے آپ کا گزرا؟ کیا کیا؟ صبح اٹھے فیملی کے ساتھ؟ اب تھوڑی سی مصروفیت بتائیے گا. اصل میں ہم لوگ کافی آرگنائزڈ ہیں عید کے حوالے سے. ہمارے جو بھی قربانی وغیرہ ہوتی ہے وہ فارم ہاؤس میں، ملیری میں ہوتی ہے، اور وہیں پر ہم گاؤں وغیرہ میں وہ جو ہے بانٹ دیتے ہیں سارا. تو اس کے بعد پھر ہم عید کا پہلا دن ہماری فیملی کا ہوتا ہے. میری بڑی بھابھی ہیں، وہ ان کے گھر پر دعوت ہوتی ہے تو پوری فیملی وہاں جمع ہو جاتی ہے. اور خالہ بھی ہماری ہیں جو بڑی ہیں، تو ایک اچھا ماحول ہو جاتا ہے اور فیملی کے ایک سمجھیں کہ ری بانڈنگ ہو جاتی ہے. دوسرا دن پھر سیاسی ہوتا ہے. جو سارے ہمارے کارکن ہیں، دوست ہیں، مطلب سیاسی لوگ ہیں، وہ آ جاتے ہیں، ان کے ساتھ ملاقاتیں رہتی ہیں. اور پھر تیسرا دن جو ہے وہ دوستوں یاروں کا ہے. تو ہم عید ماشاءاللہ سے بہت اچھی طرح سے گزار لیتے ہیں. اچھا، عید پہ ویسے زیادہ قربانی کس چیز کی کرتے ہیں؟ بڑے جانور کی یا چھوٹے جانور کی؟ کیا مطلب دونوں بڑے جانور بھی ہوتے ہیں اور چھوٹے جانور بھی ہوتے ہیں. میرا بھتیجا ہے، اس کو شوق ہے، آسٹریلیا وغیرہ سے گائے وغیرہ منگاتا ہے وہ. اچھا. اور ہاں بہت ساری اور ورائٹی ہوتی ہے بکروں کی، تو ماشاءاللہ سے وہ اچھی طریقے سے ہو جاتا ہے. لیکن ہم اسی جذبے سے کرتے ہیں، شو مارنے کے لیے نہیں. قربانی کرتے ہیں جو کہ جیسا حکم ہے، اور وہیں پر بڑھ جاتا ہے لوگوں میں، تو گاؤں والے بھی خوش ہوتے ہیں. اچھا، عید پہ موسٹلی جو ہے اکثر لوگ قربانی کا گوشت نہیں کھاتے، چکن کا سالن یا چکن کچھ بنواتے ہیں. آپ کے یہاں تو ایسا کچھ نہیں؟ نہیں، ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ جو ہماری بڑی بھابھی ہیں بہت زبردست قسم کی دعوت ہوتی ہے، اور بچے سب، یہ ایک ٹریڈیشنز پاس آن ہوتی ہے نا، جنریشن ٹو جنریشن. تو وہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے عید کا کہ سارے لوگ ہوتے ہیں، بچے سیکھتے ہیں ہم سے، دیکھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور ہم بھی ان کو دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں. اچھا سر، ہوٹل چینز بھی ماشاءاللہ آپ کی کافی وسیع رینج پہ پھیلا ہوا ہے ماشاءاللہ. سر کچھ کوکنگ وغیرہ بھی کوئی شوق ہے یا؟ مجھے پرسنلی شوق ہے. مجھے پرسنلی میری مطلب سمجھے اگر میری کوئی ہابی ہوتی تو کوکنگ ہوتی. کمرشلی نہیں، لیکن ویسے پرائیویٹلی میں کوشش کرتا ہوں. گھر پہ بھی کبھی کبھار موڈ ہوتا ہے تو بناتا ہوں. اچھا سر، کیا بناتے ہیں؟ بہت ساری چیزیں بناتا ہوں. پیزا، پاستا، قیمہ، اور جو بھی ہے میں بنا سکتا ہوں، اللہ کا فضل ہے. مجھے وہ جو ٹیسٹ کا ابھارنے کا کیا مسالے ڈلیں گے، وہ مجھے تھوڑا سا ایک نیک ہے، نیچرل ہے وہ. واہ سر. اچھا سر، سیاسی سرگرمی، عید کا موقع ہے، تھوڑا سیاست کی آپ سے بات کی جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ملکی حالات چل رہے ہیں، کینالز کے حوالے سے ہو گئے یا پلاٹ جو اس پہ قبضہ مافیا جو ہیں، تو اس میں آپ لوگوں کی جو پارٹی ہے اس میں تو ماشاءاللہ انہوں نے کافی جو ہے ریلیاں نکالی، جلسے بھی کیے آل اوور دا سندھ، پھر اچانک سے خاموشی ہوگی. کیا یہ دوبارہ اس کو کنٹینیو کریں گے؟ دیکھیں، وہ اگر سیاست کی بات کریں
تو سندھ کا ایک بہت کرٹیکل قسم کا مسئلہ پانی کا تھا، جو یہ کینالز وغیرہ نئے نکال رہے تھے دریا سندھ پر، سندھ کے مفادات کے خلاف تھا وہ. اور سر آپ کی پارٹی پہلی پارٹی تھی جس نے یہ آواز بلند کی. جی، جی ڈی اے نے سب سے پہلے، مسلم لیگ فنکشن نے سب سے پہلے آواز اٹھائی، اور آہستہ آہستہ وہ کاروان بڑھتا چلا گیا اور پورا سندھ جاگ گیا. چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس موومنٹ میں شامل ہو گئے. لیکن اس موومنٹ کی جو خوبصورت ترین بات یہ ہے کہ ایک پتھر نہیں مارا گیا، ایک شیشہ نہیں ٹوٹا، ایک گملہ نہیں ٹوٹا، اور بھرپور طریقے سے پورا کا پورا سندھ جو ہے وہ سڑکوں پہ تھا. ہزاروں کی تعداد میں جو ٹرکس تھے ان میں ملینز کا مال جو ہے لدا ہوا تھا. کسی نے کوئی ایک بھی کوئی ایسے چھیڑ چھاڑ نہیں کی کہ کچھ نقصان ہوتا. تو یہ بڑی خوبصورت ایک موومنٹ تھی اور بھرپور موومنٹ تھی. پھر وہ کچھ گورنمنٹ کو پسپا ہونا پڑا، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ وہ وقتی طور پر ہے. وہ انہوں نے تھوڑی سی چیٹنگ کی ہے، یہ کینالز کا پروجیکٹ ختم نہیں کیا. اور اس کے علاوہ دوسرا جو معاملہ تھا اس کا سیاست کا، وہ جو کارپوریٹ فارمنگ کے نام پر زمینیں الاٹ ہوئی تھیں، تو ہمارا یہ اسٹینڈ ہے کہ وہ زمینیں واپس منسوخ کیا جائیں وہ نوٹیفیکیشن، کیونکہ وہ سندھ کے لوگوں کی ملکیت ہے، سندھ کے عوام کی ملکیت ہے، سندھ کی ملکیت ہے، اور سندھ ڈیسائیڈ کرے گا کہ وہ اس میں کیا کرنا ہے. تو پانی کی شارٹیج ویسے بھی ہے، تو نئے پروجیکٹس لگانے کا کوئی منطق نہیں ہے. لیکن پھر آپ یہ دیکھیے کہ ہماری بڑی محب وطن جماعت ہے، ہمارے ساتھ سارے قوم پرست بھی شامل تھے. تو پھر جنگ کا معاملہ شروع ہو گیا، اور ہم نے ساری سیاست اپنی جو ہے وہیں روک لی، اور ہم ایک قوم کی طرح جو کہتے ہیں نا سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہم ایک جگہ ہو گئے، اور اپنے افواج پاکستان کو ہم نے بیک اپ کیا. اب الحمدللہ انہوں نے بھی پرفارم کیا، ہندوستان کے جہاز گرا دیے، ہندوستان کو پریشان کر دیا افواج پاکستان نے. اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کریں. دانت کھٹے کر دیے. جی ہاں، بالکل دانت کھٹے کر دیے، اور ان کا جو غرور ہے وہ مٹی میں ملا دیا. تو اب بہرحال سیاست تو چلتی رہتی ہے. تو عید کے بعد پھر انشاءاللہ ہم اپنی موومنٹ کو دوبارہ شروع کریں گے. اور سر پگارا صاحب کا جو تھا کہ اگر ہم اپنے ملک اور قوم کے لیے، ہمارے جو حر جماعتیں، ہمارے جو اپنے، اگر وہ ان کو یہ اگر موقع پیش ہوا تو سرحد پار کر کے بھی ہم ان کو آگے بھیج دیں گے. نہیں تو یہ کے لیے مطلب یہ انہوں نے دیکھیں، حر جماعت کے لوگ محبت کرنے والے اور مجاہد جو ہیں جی وہ آلریڈی سرحدوں پہ بیٹھے ہیں. چاہے وہ جنگ ہو یا امن ہو، وہ آلریڈی پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں پاک فوج کے ساتھ مل کر. تو 65 کی وار میں انہوں نے راجستھان کا بہت بڑا علاقہ قبضہ کر لیا تھا، اور پاکستان کی فوج سے آگے تھے یہ. تو حر فورس کی تو بہت کنٹریبیوشن ہے، مطلب پاکستان کے ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو محفوظ رکھنے کے لیے. تو اس جنگ میں بھی وہ موجود تھے، 71 میں بھی موجود تھے. تو قربانیاں ہیں، لوگ شہید بھی ہوئے بہت سارے. تو یہ قربانیاں ہیں جو کہ وطن کے لیے ہم دیتے ہیں، اور یہی خون ہی کسی ملک کی فاؤنڈیشن کو مضبوط کرتا ہے. تو ہمیں فخر ہے کہ ہم ایسی جماعت سے تعلق ہے جو کہ پاکستان کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، اور بالکل بارڈر پہ چکر نہ کھڑے رہتے ہیں ہر وقت. اچھا سر، پیر صاحب پگارا کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں. پیر صاحب دیکھیں بہت ہی ایک ایسی شخصیت ہیں کہ وہ بہت ان میں جو ہے نا پیار بھرا ہوا ہے، سب کو عزت دیتے ہیں. میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کسی سے وہ ملے ہوں اور وہ بیٹھ کے ملے ہوں. ہمیشہ کھڑے ہو کے ملتے ہیں، دوسرے کو عزت دیتے ہیں. خود حالانکہ بادشاہ ہیں مطلب، لیکن پھر بھی دوسروں کو، چھوٹے سے چھوٹا آدمی ہو اس کو عزت دیتے ہیں. سیاسی سوجھ بوجھ بہت ہے ان کی، ظاہر تجربہ ہے. ان کے والد صاحب تو پورا جو ہے نا ایک سیاست ان کے بغیر چلتی نہیں تھی. تو تجربہ ہے، تو سیاسی سوجھ بوجھ کے ساتھ چلتے ہیں. اب وہ پیر پگارا ہیں تو بہت ان پہ ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ ایک آواز پہ لاکھوں لوگ ان کے جمع ہو سکتے. بالکل، بھیج پگارا کر کے پیر پگارا کے لیے بھیج پگارا. تو پھر ان کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ فیصلے کرنے پڑتے ہیں.
تو ہمیں بھی جو ہدایت کرتے ہیں وہ یہی ہے، تحمل کے ساتھ یہ پہلے دیکھ لو یہ ملک کے مفاد کے خلاف تو نہیں ہے جو بھی فیصلے کرتے ہیں. تو ہم خوش قسمت ہیں کہ پیر صاحب جیسی شخصیت ہمارے سربراہ ہیں. اور پھر یونس صاحب ہیں، وہ ڈائنامک قسم کے بہت ہی فعال قسم کے شخصیت ہیں، اور اس موومنٹ میں انہوں نے ان کا بڑا کردار ہے. وہ اتنی جگہ جو خود گئے، ریلیز میں شامل ہوئے، جلسوں میں شامل ہوئے، تقریریں کی. تو یہ ایک بڑا اچھا کمبینیشن ہے ہماری پارٹی کا، الحمدللہ. اچھا سر، آپ مجھے سردار صاحب یہ بتائیں کہ جیسا جونیئر ذوالفقار بھی کافی آج کل ایکٹیو نظر آ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، بلاول بھٹو صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کیا کوئی جواب نہیں دیتے ان کی کسی بھی بات کا؟ مطلب سوشل میڈیا پہ جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، کیا ان سے گھبرا گئے؟ دیکھیں، آپ کو کیا فیوچر نظر آ رہا ہے ذوالفقار صاحب کا؟ کھل کے بات کرنا چاہتی ہیں تو میں کھل یا کے بات جونیئر کروں، ذوالفقار کا؟ میں چاہتا نہیں کھل کے بات کرنا، نہیں آپ لیکن دیکھیں یہ تو نان اینٹیٹیز ہے. دیکھیں نا، پدرم سلطان بوت، بھائی آپ میں کیا کوالٹی ہے؟ تو کوالٹی تو مجھے تو نظر نہیں آتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوپے جانے کے لیے جو ہے نا پیش کیے گئے ہیں. تو اب یہ ملک جو ہے نا متحمل نہیں رہا ہے کہ لوگ تھوپے جائیں اس پہ. ٹھیک، تو یہ اب کانسٹیٹیوشنلزم کی طرف ہمیں جانا چاہیے. آئینی طور پر فیئر الیکشنز ہونے چاہیے. عوام جس کو چنے وہ گورنمنٹ بنائے، اپنی پالیسیاں لائے. تو لیکن باہر سے لا کر آپ تھوپ کر اور گورنمنٹ بنائیں تو وہ پالیسیاں عوام کے لیے تو نہیں ہوں گی، وہ پالیسیاں ان کے لیے ہوں گی جو کہ لائے ہیں آپ. عمران خان کیا لگتا ہے آپ کو 1 سال 2 سال 3 سال یا انہی دنوں میں باہر نکلے گا؟ کیا ہے، کیا آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ پاکستان میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، پاکستان میں تو کچھ ہر چیز ہو جاتی ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ ان کے لیے کیا فیوچر ہے ان کا، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی بہت بڑی غلطی تھی کہ وہ اسمبلیوں سے ریزائن کیا انہوں نے. اور بہرحال جاتی تو ہے ان کے ساتھ. تو امید ہے کہ پاکستان کی خاطر کوئی بہتر راستہ نکالا جائے. سر، وسیم اختر جب کے ایم سی کے تھرو آپ کے ہوٹل وغیرہ کو کافی نقصان پہنچایا، تو اس کے بعد کیسے تعلقات رہے ایم کیو ایم کے ساتھ آپ کے؟ ایم کیو کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں، مطلب ان کی لیڈرشپ کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں. وہ کاروباری معاملات میں یا کوئی کوشش لوگ کرتے ہیں کہ پاور آ جاتی ہے تو کس طرح سے غلط استعمال اسے کریں. تو بہت حملے ہو چکے ہیں اس ریسٹورنٹ پہ، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ تو ایک روحانی معاملہ ہے. یہاں پر یہ عبداللہ شاہ صاحب غازی کے سائے میں ہم لوگ ہیں. تو جب بھی کوئی کسی نے خرابی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، فائدہ ہمارا ہوا ہے، نقصان ان کا ہوا ہے. ٹھیک. اچھا سر، مریم نواز صاحبہ، مریم نواز آپ کو کیا لگتا ہے کبھی وہ وزیر اعظم بنے گی یا بلاول بنے گا؟ آپ کی کیا سوچ ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بس یہ جواب میں نے دے دیا. سر، غوث علی شاہ صاحب کے زمانے میں آپ چیف ایڈوائزر رہے ہیں اور کابینہ کے رکن بھی رہے ہیں، پھر مشرف صاحب نے ٹیک اوور کیوں کر لیا تھا، اس کو قبضہ کیوں کر لیا تھا؟ مشرف صاحب پہ ہم بعد میں آتے ہیں، لیکن یہ جو غوث علی شاہ صاحب چیف منسٹر کے پاورز ان کے پاس تھے، چیف ایڈوائزر ان کو کہا گیا تھا پرائم منسٹر کا. تو وہ تو 3-4 مہینے 5 مہینے سے تھے، لیکن ہماری کابینہ بنی تھی شاید 35 دن ٹوٹل ہم وزیر تھے، اور 35 دن میں جو کچھ ہو سکتا تھا ہم نے کوشش کی کہ لوگوں کو سہولیات مہیا ہوں. تو میں لیبر کا منسٹر تھا، تو 2-3 یونینز کے ریفرینڈمز وغیرہ ہم نے کرائے. ہم نے جو ہے وہ چیمبر آف کامرس کے تمام بڑے جو ان کے لیڈرز ہیں بزنس کمیونٹی کے، وہ گورنر ہاؤس میں ان کو بلایا تھا، اور ہم نے کہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم 25,000 اسٹیبلشمنٹس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ایف پی سی سی آئی. جی جی. تو میں نے ان سے عرض کی تھی کہ ہمارے پاس تو صرف 5,000 رجسٹرڈ ہیں، تو باقی 20,000 آپ خود رجسٹر کروا دیں، خود ہی طریقہ نکال لیں اس کا. تو وہ بات چیت چلی رہی تھی کہ پھر حکومت چلے گئی.
تو بہرحال وہ حکومت گئی تھی تو کچھ غلطیاں ہوں گی ضرور گورنمنٹ کی، اور کچھ زور زبردستی ان کی طرف سے تھی. تو ایک بڑا مذاقہ خیز واقعہ ہو گیا تھا ایئرپورٹ پہ. کبھی جھنڈا اوپر ہو رہا تھا، جھنڈا نیچے ہو رہا تھا. تو یہ ساری چیزیں پاکستان کو نقصان پہنچاتی ہیں میرے خیال سے. چلتے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. اسٹے ٹیون. ویلکم بیک. سردار صاحب، بلاول بھٹو صاحب یا آصف زرداری صاحب نے کبھی پیپلز پارٹی جوائن کرنے کی آفر کی ہے آپ کو؟ نہیں، مجھے تو آفر تو خیر نہیں کی تھی، لیکن ہم بھٹو صاحب کو سپورٹ کرتے تھے جب اسٹوڈنٹ تھے. تو اس اینگل سے ہم ان کی سیاست بھی سمجھتے ہیں. تو لیکن میں شروع سے مسلم لیگ ہی رہا ہوں. ہم جب اسٹوڈنٹ بھی تھے اس وقت بھی پاکستان کا جھنڈا ہمارا جھنڈا تھا، اور قائد اعظم ہمارا لیڈر تھا. تو پہلی پولیٹیکل پارٹی میں نے نون لیگ جوائن کی تھی. 20 سال میں نے ان کے لیے کام کیا. اور پھر اس کے بعد جب حالات کچھ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہے تھے تو میں نے پارٹی چھوڑ کے، جب کہ دنیا کو پتا تھا کہ ان کی حکومت آ رہی ہے، لیکن میں نے پارٹی سر یہی میں نے کہا پوچھوں آپ سے، پھر راستے الگ کیوں، جدا کیوں ہو گئے آپ ان سے؟ کوئی خاص ریزن تھی؟ اگر بالکل سیدھا سیدھا آپ کو بتاؤں تو وہ یہ کہ ہمیں بتایا جاتا تھا کہ جو مشرف صاحب کے لوگ ہیں جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان سے ہاتھ ملانا بھی غداری ہے. اور بعد میں پھر انہی لوگوں کو گلے مل رہے تھے اور ویلکم کر رہے تھے. ہم نے کہا یہ تو دوگلا پن ہے، یہ تو قابل قبول نہیں. سر یہ جے ڈی اے اقتدار سے باہر ہونے کی کیا وجہ ہے؟ اقتدار سے باہر اس وجہ سے ہیں کہ ہم سسٹم کا حصہ نہیں بن سکتے، اور جو لوگ حکومتیں بناتے ہیں، کیونکہ یہاں پر تو کوئی الیکشنز فیئر فری نہیں ہوتے نا. یہ تو ساری جو ہے ساخت کہیں ہوتی ہے، اور ووٹ جتنے نمبر آتے ہیں مطلب وہ خود ہی بناتے ہیں. تو جی ڈی اے ان کے لیے میرا خیال کرامت نہیں ہوگی، تو اس وجہ سے ہم باہر ہیں. لیکن ہمیں باہر رکھ کر سمجھیں آپ لوگوں کو کہ جو ریپرزنٹیشن ہے اس کو آپ نے مجروح کیا. تو لیکن ہم نے اس طرح سے کوئی چیز ریئیکٹ نہیں کیا کہ جس سے کہ سسٹم کو جو ہے وہ کوئی خرابی اس میں آ جائے. اگر پیر صاحب آج بھی حکم کر دیں تو پورے سندھ جو ہے وہ یہاں پر کوئی گاڑی نہیں چل سکتی، کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا. لیکن ہم نے ایکسیپٹ کر لیا کہ چلے ٹھیک ہے، اگلی دفعہ دیکھیں گے پھر. اچھا، بے نظیر بھٹو صاحبہ کے جو قاتل ہیں اور میر مرتضیٰ بھٹو، ابھی تک ان کا کچھ سراغ نہیں مل سکا، کوئی ان کو انصاف نہیں مل سکا، کوئی چیز سامنے لائمل سامنے جو بلاول بھٹو کو سوچنے کی بات ہے. پھر بھی جو ہے سندھ کی عوام جو ہے وہ انہی کو ووٹ دیتی ہے. کوئی عوام ووٹ نہیں دیتی، سارا جعلی الیکشن تھا، سارے جعلی ریپرزنٹیٹیوز ہیں. ہم نے اسی وجہ سے، ہمارے 3 تھے ایم پی ایس، لیکن ہم نے ان کو حلف نہیں لینے دیا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اسمبلی ساری جعلی ہے، اور اس جعلی اسمبلی میں شامل ہونا ہے تو اس کو تسلیم کرنا ہے. تو یہ، اور جہاں تک یہ بے نظیر شہید کی بات ہے یا مرتضیٰ بھٹو صاحب کی بات ہے، یہ ان کی شہادتیں جو ہیں، یہ بلاول کو سوچنا چاہیے نا کہ اس کے بارے میں کیوں انکوائری نہیں ہوئی، کیوں مطلب وہ مجرم پکڑے نہیں گئے. تو انہوں نے ایف آئی آر کٹوائی تھی، پھر انہی کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے الائنس بنایا. تو عجیب سی صورتحال ہے. لگتا ہے کہ بہت سی باتیں لوگ کرتے ہیں. اچھا، صدر امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ، کیونکہ ظاہری سی بات ہے ہم نے ہندوستان کے دانت کھٹے کر دیے جنگ میں، آپ کو کیا لگتا ہے یہ پاکستان کے ساتھ ہیں یا بھارت کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، وہ ہم اگر اس پہ انحصار کریں گے کہ امریکہ آئے گا ہماری مدد کرنے، یا امریکہ کیا سوچ رہا ہے ہمیں وہی کرنا چاہیے، تو پھر ہم کبھی نہ ترقی کر سکتے ہیں نہ اپنے آپ کو محفوظ بنا سکتے ہیں. ہم اپنے پیروں پہ کھڑے رہیں، اور جو ہمارے دوست ہیں ہم ان کے ساتھ جو ہے نا ایک انڈرسٹینڈنگ اور بڑھائیں،
جیسے چین نے ہماری مدد کی اس میں، تو وہ ہمارا دوست ہے نا. صرف امریکہ بڑا ایک بہت پاورفل ملک ہے امریکہ، اور ڈونلڈ ٹرمپ ایک بہت پاورفل شخصیت ہیں. تو اگر ہم صرف ان کے پیچھے جائیں گے تو پھر ہمیں بہت نقصان ہوگا. تو ہمیں اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے، اپنے وسائل استعمال کرتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اس ملک کو آگے لے جانا ہے. پاکستان کا فیوچر کیا لگتا ہے آپ کو؟ پاکستان کا فیوچر انشاءاللہ برائٹ ہے. دیکھیں، کیونکہ تمام تر چیزوں کے باوجود بھی ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں غربت کا وہ تناسب نہیں ہے جو کہ ہندوستان میں ہے. اتنا بڑا ملک 1.5 بلین کا، تو ان کا ہمارا فیوچر برائٹ ہے. صرف ہمیں یہ کرپشن پہ کنٹرول کرنا پڑے گا. کرپشن جب اگر ختم ہوگی تو پھر عام آدمی کو بھی ترقی کا جو ہے وہ ثمر مل سکے گا. تو کرپشن کے خلاف میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی مہم ہونی چاہیے، اور ایسے عناصر جو کہ کرپٹ ہیں ان کو فوراً جو ہے گھر بھیج دینا چاہیے. پورا سسٹم بگڑا ہوا ہے. پورا سسٹم دیکھیں بگڑا کہاں سے بگڑتا ہے وہ، جب تک کہ آپ کا ڈپارٹمنٹ کا سیکرٹری اور منسٹر اگر آنیسٹ نہیں ہے تو وہ بگڑ جائے گا. پیون سے لے کر اوپر تک سب بگڑے ہوئے. سب صحیح ہو سکتا ہے نا. اگر وہ اوپر والے ہی بگڑے ہوئے ہیں تو پھر نیچے کیسے صحیح ہوگا؟ تو ان کو صحیح ہونا پڑے گا تب جا کے نیچے صحیح ہوگا. تو یہ اب رواج بن گیا، ایکسیپٹیبل ہو گیا. تو یہ تو سونگتے پھرتے ہیں کہ کہاں سے کھائیں، کہاں قبضہ کریں، کون سی زمین جو ہے ہتھیال ہیں، تو کس پروجیکٹ میں پیسے ملیں گے. یہ صرف اس کے لیے کام کرتے ہیں، یہ کوئی سندھ کے لیے مفاد کے لیے کام تو نہیں کرتے یہ لوگوں کے لیے. کیونکہ دیکھیں آپ سندھ میں کیا ہے، نہ تعلیم صحیح ہے، اسکولوں کی حالت آپ دیکھتی ہیں، جو میڈیکل فیسلٹیز ہیں، آپ صحت عامہ کے معاملات، جو ویکسین نہیں ملتی، کتے کاٹنے کی ویکسین لڑکانہ میں نہیں ملتی، کہیں اور نہیں. HIV جو ہے وہ پھیل گیا ہے. اسی طریقے سے پانی کی شارٹیج ہے. ٹھیک ہے، آپ کو ٹینکر سے پانی ملتا ہے شہر میں، ٹھیک ہے، وہ نلوں میں کیوں نہیں آتا ہے؟ ہر طرف مافیا ہی مافیا ہے. مافیا ہر جگہ مافیا. مافیا کا مطلب ہے کہ اس نے کہیں پیسے دیے ہیں تو اس کو پروٹیکشن مل رہی ہے. تو یہ جب تک مافیا ختم نہیں ہوگی، بلکہ جب تک یہ جو مافیا کو پروٹیکشن دینے والے ہیں ان کو نہیں ہٹایا جائے گا، تو مافیا جو ہے پنپتی رہے گی اور عوام اسی طرح سے لاچار رہے گی. لوڈ شیڈنگ کا آپ دیکھیں اس گرمیوں میں جو ہے 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. تو یہ نظام تو ایک فیلئر والا نظام ہے نا، اور یہ خود کیا گیا ہے، یہ مافیاز کہتے ہیں. تو ان کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اچھا سر، آصف علی زرداری صاحب یا میاں نواز شریف صاحب، کس طرح سے آپ ان کو ڈسکرائب کریں گے؟ دیکھیں، نواز شریف صاحب کے ساتھ تو میں نے بہت قریب سے کام کیا تو میں جانتا ہوں. اسی طرح سے عاصف زرداری صاحب بھی ماشاءاللہ ہیں. تو اب میرے خیال دونوں کافی ہو گیا. اب یہ جو کمبینیشن ہے یہ پاکستان کو کوئی میرے خیال آگے نہیں لے جا رہا. تو پھر کوئی تبدیلی کی بات ہونی چاہیے. اچھا ماشاءاللہ سر، میں آپ کے بیک گراؤنڈ میں دیکھ رہی ہوں اتنے سارے ایوارڈز ہیں، یہ ان کی کیا مطلب بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کے بارے میں تو بتائیں. ماشاءاللہ اتنے ایوارڈز ہیں، سرٹیفکیٹس ہیں. کو ماشاءاللہ 38 سال ہو گئے ہیں. باربیکیو ٹونائٹ 38 سال. ہاں، تو اس میں ظاہر ہے کہ بہت سارے ہمیں ایوارڈس بھی ملے، سرٹیفکیٹس بھی ملے، مطلب ریکگنیشن ہوئی. اب جو بیسٹ فرینچائزر آف دی ایئر 2015 سنگاپور میں ہمیں ملا. مجھے IBA کا ایوارڈ ملا، یہ تصویر ہے. ہاں، تو انہوں نے ریکگنائز کیا کہ IBA کا گریجویٹ جو ہے اس نے اس طرح سے ایک انٹرپرائز بنایا. تو اور اس طرح سے بہت ساری جو فوڈ ریلیٹڈ ایسوسیشنز ہیں انہوں نے ایوارڈ دیا. تو ہم سر جھکا کے کام کرتے ہیں اللہ کے فضل سے. بالکل. اچھا سر، کہاں کن کنٹریز میں کہاں آپ کے چینز ہیں؟ باربیکیو ٹونائٹ 38 ایئرز ہو گئے ماشاءاللہ. اور
کافی میں نے دیکھا ہے کہ VVIPs اور کافی جو ہیں ہمارے پولیٹیشینز ترجیح دیتے ہیں کہ باربیکیو ٹو نائٹ میں ہی پارٹیز ہوں یا گیدرنگ ہو یا ڈنرز ہوں یا لنچ ہوں. تو کیا وجہ ہے؟ ایک تو کھانا بہت مزیدار لذیذ ہے اور دوسری وجہ یہ کہ مجھے یہ بتائیں کہ کہاں کہاں آپ کی ماشاءاللہ چین ہے اس کی؟ ماشاءاللہ پہلے بات تو یہ ہے کہ ہمارا کھانا جو ہے لوگوں کو پسند ہے کیونکہ ہم اس کو ڈنڈی نہیں مارتے. جو بھی ان پٹ ہوتا ہے مطلب تیل جو استعمال ہوتا ہے, گوشت جو استعمال ہوتا ہے, سارے مسالے وہ سارے فریش اور پیور ہوتے ہیں, تو وہ ظاہر لوگوں کو پسند آتے ہیں. دوسرا ہم نے اسٹینڈرڈائز کیا ہے کہ جو پہلے دن جو ٹیسٹ تھا وہ آج بھی وہی ٹیسٹ ہے. ہم مشہور اس لیے ہو گئے ہیں کہ وہ ہم نے مینٹین کیا ہے وہ ٹیسٹ. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو ہمارا انوائرمنٹ ہے وہ ایک فیملی کا انوائرمنٹ ہے, یہاں پر لوگ آ کے کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. تو اب ماشاءاللہ ہم سنگاپور میں ہیں, ڈھاکہ میں ہیں. جب ڈھاکہ میں پاکستانیوں کو ویزا نہیں دیتے تھے تب بھی باربیکیو نائٹ وہاں تھا. جی دبئی میں ہیں, مسقط میں ہیں, سعودی عربیہ میں 2 ہیں, جدہ ریاض میں, قطر میں ہیں, اور ابھی ہم نے امریکہ میں کھولا ہے ہیوسٹن میں. تو دوسری برانچ ابھی کھلنے والی ہے, برانچ نہیں ہے فرینچائز ہے, وہ شکاگو میں. تو ہماری بات چیت چل رہی ہے ڈیلس کے لیے بھی, تو وہاں پر انشاءاللہ دیکھیں گے جتنا ہو سکتا ہے. مزیدار باتوں کے ساتھ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. سر زیادہ تر سیاستدان جو ہے وہ پیسہ کما رہے ہیں اور پیسہ کمانے کے چکر میں یا اپنا جو بھی انویسٹمنٹ ہے باہر ملک جا کے شفٹ ہو رہے ہیں. کیوں اپنا ملک کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ کالا پیسہ ہے, یہاں پر وہ پنپ نہیں سکتے. وہ باہر کماتے اس لیے ہیں کہ باہر اپنی املاک جمع کریں اور وہاں جا کے پھر ریٹائرمنٹ جب ہو گئی تو وہیں چلے جائیں. صرف سیاستدان نہیں ہے, بیوروکریٹ بھی آپ دیکھیں کہ یہاں پر رہتے نہیں ہیں, وہ جب ریٹائر ہو جاتے ہیں تو یہ ایک مطلب سانحہ ہے پاکستان کے ساتھ. اور یہ سارے لوٹنے والے لوگ ہیں نا, قوم کا پیسہ لوٹ رہے ہیں, تو ان کو تو جیل میں ہونا چاہیے سب کچھ. اچھا سردار صاحب, آپ پہلے جو مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ بھی انٹرویوز لے چکے ہیں کافی سارے جو ہے سیلیبریٹیز کے, اور کافی اچھے ہوسٹ اور اینکر بھی رہے ہیں. تھوڑا اس بارے میں تو ہمیں بتائیں, کچھ ہمیں بھی ٹپس مل جائیں گے نا سر. لیکن ہم بیٹھے ہوئے تھے ایک دن اور جی بس وہ میں نے سوچا کہ یہ جو ہم جاتے ہیں ٹی وی کے پروگرامز میں, جی وہ اینکر ہم سے جو مرضی سوال کر لیتا ہے اور ہمیں کوشش کرتا ہے کہ امبیرس کرے. یہ کام تو ہم خود بھی کر سکتے ہیں, کیوں نہ ٹرائی کیا جائے. تو سندھ ٹی وی میں پھر میں نے شروع کیا انٹرویو لینا. تو الحمدللہ بہت اچھے انٹرویوز تھے. سندھ ٹی وی کی ریٹنگ بھی شاید بڑھ گئی اس کی وجہ سے. تو سارے بڑے جتنے بھی لیڈرز تھے زیادہ تر ان کے ہم نے انٹرویوز کیے تھے. میں نے یہ تھے فضل الرحمان صاحب تھے, مولانا فضل الرحمان صاحب تھے, عمران خان تھا, اعتزاز احسن تھا, عطا اللہ مینگل صاحب, سردار عطا اللہ مینگل صاحب تھے, غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب تھے. تو ایسے کوئی 38 میں نے انٹرویو کیا تھا اور بہت اچھے تھے, لوگوں کو پسند آئے تھے. اچھا واو سر. اچھا سر, مجھے اپنے بارے میں بہت ساری سیاست اور تمام سب کے بارے میں بات ہوگی, آپ نے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا کہ آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی اور کتنے بچے ماشاءاللہ بچے ہیں آپ کے, اور شادی آپ کی لو میرج ہوئی, فیملی میں ہوئی, اپنے بارے میں بھی تو بتائیں سر. بس ہم کراچی میں ہی پیدا ہوا میں, اور سارے بھائی ہمارے کراچی میں پیدا ہوئے ہیں. ہماری فیملی 140 سال پہلے یہاں کراچی آئی تھی. 140 سال پہلے. سر کہاں سے مائگریٹ کیا؟ یہ افغانستان سے آئے تھے. تو وہاں بادشاہ ہوا کرتے تھے. یہاں پر آ کے پھر ہم نے مطلب جو بھی ہے ڈیولپمنٹ ہوئی آہستہ آہستہ. تو ہمارے والدین نے ہمیں تعلیم پر زور دیا. تو میں نے MBA کیا کراچی یونیورسٹی سے, IBA سے. اس کے بعد نوکری کی. تو میرا کیونکہ میں پریزیڈنٹ تھا کراچی یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یونین کا,
تو مجھے تو سیاست میں جانا تھا، لیکن میں نے یہ سوچا کہ جو لوگوں کے پاس فائنینشیل وہ نہیں ہوتی اسٹیبلٹی، وہ سیاست میں صرف نعرے لگاتے ہیں بیچارے. تو پھر میں نے پہلے نوکری وغیرہ کی تاکہ جو بھی سیونگ کریں. اس کے بعد پھر 1993 میں نے پاکستان مسلم لیگ نواز جوائن کی، اور پھر لگے رہے. پھر مشرف کا دور بھی آ گیا، بے نظیر کا دور تھا، ان کا اپنا دور تھا نون کا. تو پھر مشرف آ گئے، مشرف کی حکومت رہی 2007. پھر جو ججز کے لیے وہ تھا موومنٹ تھی لائرز کی، اس میں ہم شامل رہے. اور پھر 2013 میں نے پھر نون لیگ چھوڑی اور میں نے پاکستان مسلم لیگ فنکشنل پیر صاحب وغیرہ کے ساتھ میں جوائن کیا. تو یہ ہمارا سیاسی سفر تھا، اور الحمدللہ پاکستان مسلم لیگ فنکشن میں مجھے عزت بھی ملی اور کام کرنے کا جو ہے کافی شوق تھا، مزہ بھی آیا. تو میں کراچی کا بنیادی طور پر کراچی کا بیٹا ہوں، اور کراچی کے لیے بھی جو بھی ہو سکتا ہے ہم کرتے ہیں. سر ماشاءاللہ فیملی میں کتنے بچے ہیں آپ کے؟ ماشاءاللہ میرے 4 بچے ہیں، 3 بیٹے ہیں، 1 بیٹی ہے. بیٹوں کی شادی ہو گئی ہے اور بیٹی ابھی ہے، وہ اپنا کام بھی اس نے کرنا شروع کیا. بیٹے سارے جو ہیں وہ اسی میں باربیکیو میں ہیں ماشاءاللہ. تو شادی بھی میری جو ہوئی 81 میں، تو ان کی والدہ ہماری رشتہ دار تھیں، تو ان کے ساتھ شادی ہوئی. شادی پہلے ہوئی، پیار بعد میں بنا. زبردست سر. جی ہاں. تو اچھی خوشحال فیملی ہے، اللہ کے فضل سے مطمئن ہیں ہم لوگ. اللہ کا جو بھی دیا ہے اللہ کا شکر ہے. سر آپ کا تعلق کراچی سے ہے، کراچی میں تو بہت بد امنی ہے، بہت ہر چیز کے مافیا ہے کہ نام آپ دیکھیں کہ ٹینکر مافیا، گیس نہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کس طرح صحیح ہوگا سب کچھ؟ دیکھیں کراچی کے ساتھ سوزالی ماں کے جیسا سلوک کیا جا رہا ہے، اور اس میں بہت سارے سیاسی جماعتیں جو ہیں اس کی ذمہ دار ہیں. یہاں پر تعلیم کا بیڑا غرق، اسکولوں کے باہر جو ہے منشیات بک رہی ہے، اسکولوں کے اندر منشیات بک رہی ہے. یہاں پر کراچی الیکٹرک کو وہ کہتے ہیں نا کہ کھلی مطلب کوئی لگام ہی نہیں دینے والا، کہ جو ان کی مرضی ہے جہاں پر لوڈ شیڈنگ کریں، بجلی دیں نہ دیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں. بالکل ایسے. میں نے ان سے ایک دفعہ ملاقات ہوئی تھی، میں نے سوال کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ آپ یہ تو بتائیں کہ آپ کے اونرز کون ہیں، کہ کون اون کرتا ہے کہ ٹھیک ہے. تو یہ کمپنی در کمپنی ہے، اور ان کے جو مجھے معلوم ہوا ہے کہ شاید اگر صحیح ہو یا غلط ہو، کہ ان کے تو بیرونی ملک کے جو ہم کہتے ہیں نا بیرونی ہاتھ ہے، یہ وہ KEC کو بھی انہوں نے اپنے پنجے میں لیا ہوا ہے، اور اسی وجہ سے یہ جو ہے خود سر ہیں. یعنی پرائیویٹائز ہوا ہوا ہے. پانی کا آپ دیکھیے کہ کراچی شہر جو ہے ٹینکر مافیا، پورے پاکستان میں کوئی اور شہر نہیں ہے جہاں پر ٹینکر مافیا. کراچی میں ٹینکر مافیا، بالکل. کراچی میں ڈمپر مافیا آ گیا. کراچی کے بچے بیچارے ان کے پاس کوئی تعلیم، کوئی نوکری کے لیے مواقع نہیں ہے. کراچی کی سڑکیں دیکھیں، ہر سڑک ٹوٹی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر تو صرف لوٹا جا رہا ہے، چھینا جا رہا ہے، جو ہے نا خراب کیا جا رہا ہے. یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ جو حکومت ہے اس وقت سندھ میں، یہ ان کی ایما پہ کیا جا رہا ہے، اور کراچی والوں نے اگر اپنی آنکھیں نہیں کھولی اور صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط نہیں کہا، تو پھر یہ حالات ان کے لیے اور بھی خراب ہوتے جاتے. ہم سمجھتے ہیں پاکستان مسلم لیگ فنکشن وہ واحد پارٹی ہے کہ کراچی کے زخموں پر مرہم رکھ سکتی ہے. اور ایک پیر صاحب کا ایک نعرہ ہے کہ متحد سندھ مضبوط پاکستان. جب تک سندھ متحد نہیں ہوگا، یہ فرق ختم نہیں کریں گے لانڈی اور لیاقت آباد کے لڑکے میں اور لڑکانہ کے لڑکے میں، تو پھر یہ حالات اسی قسم کے رہیں گے. ہمیں ایک جگہ ہونا ہے، ایک پلیٹ فارم پہ آنا ہے. ہم سندھی ہیں، ہم سندھی نہیں بولتے لیکن ہم سندھی ہیں کیونکہ ہم سندھ میں رہ رہے ہیں. اور ایک جب تک یونٹی کا کانسیپٹ نہیں آئے گا، یہ جو لٹیرے ہیں
یہ کراچی کو لوٹتے رہیں گے، میرا اپنا ذاتی خیال. جبکہ سب سے زیادہ جو ہے ریونیو جنریٹڈ ہب کراچی ہے، اور وہی جو ہے ستیلا پن اس کے ساتھ کیا جا رہا ہے. جی ہاں. اچھا سردار صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کی دور حکومت سندھ میں سب سے زیادہ رہی ہے، اور سندھ میں جو امن و امان کی جو صورتحال ہے، پیپلز پارٹی ٹوٹلی اس میں ناکام ہو چکی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا آگے جا کے سب کچھ صحیح ہو سکتا ہے، یا یہ اسی طرح چلتا رہے گا؟ نہیں، یہ اسی طرح سے چلے گا نا، کہ کیونکہ اگر جب تک پیپلز پارٹی ہے یہ اسی طرح سے چلے گا، کیونکہ ان کو حکومت مل جاتی ہے اور پھر یہ جو ہے وہ لوگوں کے کام نہیں کرتے، عوام کے کام نہیں کرتے ہیں، یہ اپنے پیٹ بھرتے ہیں، اپنی لوٹ مار کرتے ہیں. تو جب تک کوئی نظام نہیں ہوگا یہاں پر تو ظاہر ہے کہ پھر جب لوز سسٹم ہے تو وہ یہی ہوگا. اب آپ دیکھیں جیکب آباد، کندکوٹ، شکارپور، یہاں پہ سے علاقے میں تو آپ جا بھی نہیں سکتے، تو اتنی لالیسنس ہے. تو کہاں ہے پولیس؟ اب مورو میں جو واقعہ ہوا، پولیس گردی ہوئی، نوجوانوں کو انہوں نے شہید کیا، تو کوئی پوچھنے والا ہے؟ اور انہوں نے مرتضیٰ ہمارے جو ہے جتوئی صاحب ہیں ان کا نام ڈال دیا. وہ پہلے ان پہ ایک ایف آئی آر کٹی تھی کہ موٹر سائیکل چرائی ہے. جی بالکل. اب وہ اپنی لینڈ کروزر سے اتر کے موٹر سائیکل چرا کے اور موٹر سائیکل میں بیٹھ کے گئے. سر یہ ایک بہت عجیب واقعہ تھا کہ موٹر سائیکل چرائی ہے انہوں نے، جبکہ بالکل ایسے ہی ہے. یہ مزہ کا خیز بات ہے نا، یہ حکومت تھوڑی ہے، یہ تو پتہ نہیں اندھا قانون مافیا ہے. اچھا سر، آپ یہ تو سیاست سے ہٹ کر مجھے تھوڑی اپنے بتائیں کہ کچھ گنگناتے ہیں یا کچھ موویز دیکھتے ہیں، کچھ لائٹ موڈ میں رہتے ہیں؟ نہیں، گنگناتا نہیں ہے، میرا اپنا ذاتی شوق ہے. میں آپ کو ایک شعر سنا دیتا ہوں. جی جی سر پلیز. ہاں، یہ تھوڑا سا اس میں روحانیت ہے تو غلط مت سمجھ. جی 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 سر. میں اور تو دھن چار سو، میں اور تو دھن چار سو، تیرا ساتھ ہو تو جانا کہاں. واہ سر واہ، زبردست. یہ آپ کا اپنا خود کا لکھا ہوا ہے؟ واہ سر. اچھا سر، لانگ ڈرائیو پہ جاتے کوشش جانا پسند ہے؟ جی. خود ڈرائیو کرتے؟ مجھے شوق ہے، لیکن اب عمر ہو گئی ہے تو کوشش کرتا ہوں کہ نہ کروں تو بہتر ہے. میوزک کس قسم کا مطلب سننا پسند کرتے ہیں؟ لائٹ میوزک یا غزل یا روحانی، مطلب ان کی چیزیں؟ بہتر ہے. غزلیں زیادہ. کون سنگر آپ؟ مہدی حسن. مہدی حسن زیادہ پسند ہے. اور کھانے میں کیا پسند کرتے؟ کھانے میں سب کچھ ہونا چاہیے. مجھے سبزی پسند ہے، کریلا، مطلب اس طرح سے گوار پھلی، یہ مجھے پسند ہے. سر اسپورٹس، کھیل، اس میں دلچسپی ہے کچھ؟ کرکٹ یا فٹ بال یا جو بھی کافی سارے؟ اپنے زمانے میں کرکٹ ہم نے کھیلی، بہت کھیلی، اور بڑے شوق سے کھیلی. ماشاءاللہ. لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک.